صدقہ، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات تھی یہ صحابہ کو بڑی عجیب لگی۔ اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے، زناکاری کا راستہ اپنا لے، بدکاری کا راستہ اپنا لے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے، بے حیائی کا راستہ اپنا لے، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی گناہ تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا دین۔ یہی نہیں، آپ گھر میں آتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کھانا کھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعھا فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھانا کھلا رہا انسان، یہ تو پیور دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کے کام پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم بیوی کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہاری جیون سنگنی ہے، تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم بیوی کو بھی کھانا کھلا رہے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہوں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھتے رہیں آپ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں، آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے، اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو تو نیکی کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی تو ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا۔ تینوں نے یہ بات اچھے مقصد کے لیے کہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہی، مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات۔
اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اے اللہ کے نبی ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ یہ نوٹ کر لو، تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اور تہجد کے لفظ سے بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی و ارقد، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں واصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی دل چاہا تو رکھ لیا، کبھی میں نے نہیں رکھا۔ یعنی فرض روزے کی بات نہیں، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے، ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے، لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں، رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھار کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے، مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، غلط ہے یہ۔ بہت سارے لوگ، ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو، ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا، مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ۔ اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے، تو اب مئو کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں جا کر کے نوکری کر رہے ہیں، 15,000 20,000 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ اب مئو کے اندر رہ کر کے بیچارے محنت کر کے 8,000 10,000 کما رہے تھے، وہاں 15-20,000 مل رہا ہے، بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ سعودی میں جا کے رہ رہے ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ شادی ہو گئی، بیوی آئی، 1 مہینہ یہ بیوی کے ساتھ رہے، اس کے بعد صاحب یہ سعودی چلے گئے، اب بیوی یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ بیوی یہاں ہے، شوہر سعودی عرب میں ہے، اور 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ ظاہر ہے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ ہم نے روزی روٹی کے نام پر بیوی کا حق مارا، غلط ہے میرے بھائی۔ ہم تھوڑا کم کھا لیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، ہم تھوڑا ہم اپنے لائف اسٹائل میں ہم سمجھوتے کر لیں، اپنی زندگی میں ہم سمجھوتے کر لیں، مگر بیوی بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کا حق دیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے ابو دردہ۔ سلمان فارسی مکہ کے مہاجر ہیں اور ابو دردہ مدینہ کے انصاری ہیں، دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لیے سجتی ہے، میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میرے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنوں۔ بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا۔
اگر بیوی آپ کے لیے سچتی اور سنورتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سجیں سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو درداء بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں ابو درداء۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ ابو درداء کہتے ہیں بھائی میرے میں تو روزہ ہوں، میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے گھر میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی شیرسہ آبادی برادری میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کے دسترخوان پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانا رکھ دیا اب مہمان اپنے سے نکال رہا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، بنگال میں بھی دیکھا کہ پلیٹ میں مہمان کو نکال کے دیا جاتا ہے۔ اس کو مہمان نوازی، اس کو مانا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کو نکال کے، میں گوشت آپ کو دوں گا، میں چاول آپ کو دوں گا، میں روٹی آپ کو دوں گا، آپ خود سے نہیں لیں گے۔ یہ مہمان نوازی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ رکھ دیا، مہمان خود سے کھا رہا ہے، ہمارے یہاں نکال کے نہیں دیا جاتا ہے۔ الگ الگ کلچر ہوتا ہے ہر جگہ۔ راجستھان میں ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہے دوپہر میں تو چاول ہر حال میں کھاتے ہیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، گوشت آیا، روٹی آئی، میں کھا لیا۔ اب میں کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ صاحب چاول آئے گا۔ 10 منٹ ہو گیا چاول نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا صاحب چاول، بولے چاول نہیں چلتا ہے، کلچر ہے وہاں روٹی ہی چلتی ہے، چاول نہیں چلتا ہے۔ اور کہیں جاؤ تو لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بھات کھا بین نا روٹی کھا بین؟ میں کہتا ہوں بھائی میں دونوں کھاؤں گا، بھات بھی کھاؤں گا روٹی بھی کھاؤں گا، کوئی ایک چیز نہیں، دونوں کھاؤں گا۔ میرے یہاں دونوں چیزیں میرے کلچر میں شامل ہیں۔ کہیں کہیں کھانے کے بعد مٹھائی آتی ہے، کہیں پہلے مٹھائی آتی ہے پھر کھانا آتا ہے، کلچر کی بات ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ بیچارے نے روزہ توڑا اپنا، دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اب یہاں سے یہ فتویٰ مت لے کے چلے نا مولوی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو۔ رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے، نفل روزے کی بات ہے، نفل روزے کی بات ہے، عام روزہ۔ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے، مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہے، وہ نہیں توڑیں گے آپ۔ عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آ گئی تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھایا دوست کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا، حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو درداء بھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ جب آدھی رات ہو گئی، حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور رات گزر گئی۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، تب حضرت ابو درداء نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو درداء اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے میرے بھائی ابو درداء، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو درداء کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اے ابو درداء، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، ان لزوجک علیک حقا، اے ابو درداء آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اے ابو درداء سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔